تو بہت سی کی تھیں لیکن انہیں چھوڑتا ہوں. مختصر میں نے لکھ دیا کہ انہوں نے میرے دوست سے کیا گفتگو کی، اور ورنہ یہ جو کیا نام ہے جوہر خطابت اور یہ کمال تکلم، یہ وہ بہت دیر تک دکھاتے رہے تھے. اس شہر میں جو بات ہو اڑ جاتی ہے سب میں نے بھی سنی اپنے احبا کی زبانی. کہنے یہ شہری کتنا سا ہے، اور اس شہر والوں کا مزاج ہی یہ ہے کہ اس طرح کی جو بھی سنسنی خیز بات ہو وہ فوراً پھیلا دیتے ہیں. تو یہ بات کیونکہ بہت سنسنی خیز تھی، میں اس شہر کی ایک مرکزی شخصیت ہوں، اور وہ مولوی صاحب بھی خوب معروف آدمی ہیں، بڑے پیر ہیں، بڑے واعظ ہیں، تو اس میں تو سنسنی کا عنصر اور زیادہ ہے. تو وہ بات جو ہے وہ آنن فآنن مجھ تک پہنچ گئی اڑتی اڑاتی. ایک دن جو سرے راہ ملے حضرت زاہد، پھر چھڑ گئی باتوں میں وہی بات پرانی. کہنے یہ جب مجھ تک خبر مل چکی تھی مجھے ان کی گفتگو کی، تو ایک دن اچانک مجھے راستے میں مولوی صاحب مل گئے، تو ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں، اور اس میں پھر اچانک ہی وہ بات بھی آ گئی کہ حضرت آپ نے میرے دوست سے کیا فرمایا تھا. تو یہ سن کے فرمایا شکایت وہ محبت کے سبب تھی، تھا فرض میرا راہ شریعت کی دکھانی. وہی واعظانہ، وہی مربیانہ اور وہی مرشدانہ انداز دکھایا انہیں بھی. کہا کہ بھئی وہ شکایت تو تھی لیکن وہ محبت کی وجہ سے تھی، ایسی محبت جو بڑے کو چھوٹے کے ساتھ ہوتی ہے. اور تم تو جانتے ہی ہو کہ میرا مرتبہ کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے. میں تو یہاں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلاؤں اور شریعت کا پابند بناؤں. میں نے یہ کہا کوئی گلہ مجھ کو نہیں ہے، یہ آپ کا حق تھا ز رہے قرب مکانی. وہ جب وضاحتیں کرنے لگے، صفائی پیش کرنے لگے، تو میں گھبرا گیا. میں نے کہا میں نے ہرگز اس بات کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ آپ مجھ سے معذرت کریں یا اپنی باتوں کی صفائی پیش کریں. مجھے تو وہ باتیں سن کر بھی آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی. اور پھر یہ کہ آپ میرے پڑوسی ہیں، آپ کو میرے بارے میں ہر بات کہنے کا حق ہے. تو خم ہے سر تسلیم میرا آپ کے آگے، پیری ہے تواضع کے سبب میری جوانی. تو حضرت آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ جو فرمائیں، جو سختی، ترشی، تندی، جس انداز سے بھی مجھے نصیحت فرمائیں، میں بالکل حاضر ہوں. آپ حکم دیں میں عمل کروں گا. آپ کی کوئی بات بری لگنی تو دور کی بات ہے، میں تو بالکل ذلت کے بازو بچھا کر آپ کے آگے رہوں گا. آپ ارشاد فرمائیے، جو بھی کہنا ہے اس میں میری دل آزاری کی کوئی پرواہ نہ کیجیے، وہ نہیں ہوگی. کیونکہ میں تواضع کا جوہر رکھتا ہوں، کیونکہ میں تواضع کی حقیقت کو اپنے اندر فعال بنا چکا ہوں، کیونکہ میں انکسار کو اپنا جوہر ہستی اور مایہ عقل بنا چکا ہوں. تو مطلب یہ انکسار، یہ تواضع ہی میرا آئین حیات ہے. میں بنا ہوا ہی اسی سے ہوں. تو آپ بالکل نہ، یہ میں کوئی آپ سے مصنوعی انکسار نہیں کر رہا، یہ میں اپنی فطرت اور طبیعت کے جوہر کو کھول کر دکھا رہا ہوں کہ اسے دیکھ لیں اور بے فکر ہو جائیں کہ میں آپ کی کسی بات کا برا مانوں گا یا اس کی کوئی شکایت کروں گا یا آپ سے لڑوں گا یا آپ پر کوئی جوابی حملہ کروں گا. میں تو ہر ایک کو اپنے سے بہتر اور بڑا سمجھتا ہوں. آپ تو ماشاءاللہ اتنے معروف آدمی، اتنے مشہور آدمی، اور پھر میرے پڑوسی، آپ کو تو میری تحقیر، توہین کا ہر حق حاصل ہے.
تو سر تسلیم خم ہونے کی رعایت پیری سے ہے کہ جس طرح بڑھاپے میں کمر جھک جاتی ہے، تو کہنے میرے سر جھکنے کے لیے بڑھاپے کی ضرورت نہیں ہے، میرا سر زور تواضع سے جھکا ہے، ضعف پیری سے نہیں۔ تو گر آپ کو معلوم نہیں میری حقیقت، پیدا نہیں کچھ اس سے قصور ہمدانی۔ تو اگر آپ میری حقیقت نہیں جانتے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب ٹیڑھا اور مجموعہ ازداد آدمی ہے، اس کے بارے میں تو کچھ یقین سے کہا ہی نہیں جا سکتا، تو اس میں یہ کوئی آپ کی لا علمی اور کم علمی کا اعتراف نہیں ہے، اور اس سے آپ کی ہمدانی اور علم کل میں کوئی فرق نہیں آیا، کیونکہ میری حقیقت واقعی ایسی ہے کہ وہ علم میں نہیں آ سکتی۔ تو اگر آپ کے علم میں نہیں آئی تو اس سے آپ کا عالم اور دانش مند ہونا اور علم کل کا مالک ہونا متاثر نہیں ہوتا، چیلنج نہیں ہوتا، آپ فکر نہ کریں۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر میں نے ان کو یہ کہہ دیا کہ آپ میری حقیقت جان نہیں سکتے، تو یہ چیز جو ہے یہ ان کے لیے کسی اور مطلب منفی نتیجے تک پہنچنے کا سبب بنے گی، تو میں پہلے ہی ان کی خود پسندی کو تسکین پہنچا دوں کہ مجھے نہ جاننا کوئی جہالت نہیں ہے بلکہ عین علم ہے۔ میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسا، گہرا ہے میرے بحر خیالات کا پانی۔ کہتے ہیں آپ تو میں تو اس حقیقت کا حامل ہوتے ہوئے اس کی کوئی خبر نہیں رکھتا، کیونکہ میرے خیالات کے دریا کا پانی اتنا گہرا ہے کہ خود میں بھی اس میں غواصی نہیں کر سکتا، میں بھی اگر غوطہ لگاؤں گا تو میرا بھی دم گھٹ جائے گا۔ تو میں نہ مطلب میری حقیقت میرے بحر خیالات کی تہ میں ہے، میری حقیقت میرے شعور کی گہرائی میں ہے، اور میرے اندر ابھی وہ طاقت اور وہ ہمت نہیں پیدا ہوئی کہ میں اپنے باطن اور اپنے شعور کی گہرائیوں میں غواصی کا ارادہ بھی کر سکوں۔ مجھ کو بھی تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں، کہ اس کی جدائی میں بہت اشک فشانی۔ تو کہتے ہیں میں بھی حقیقی اقبال کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ تو میں اس اقبال کا ایک ادھورا عکس ہوں، حقیقی اقبال تو خود میری رسائی سے دور ہے، اور میں اس کے فراق کے حال میں نفس در نفس جیتا ہوں، میرا ہر سانس اس کے فراق کے حال سے پیدا ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کی جدائی کے تمام رنگ دیکھے ہیں، تمام زخم جھیلے ہیں۔ تو اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کیونکہ اقبال حقیقی اقبال کا کوئی سیلف امیج تھوڑی ہے کہ جو وہ اس سے آگاہ ہو، یہ حقیقی اقبال ہے جو اس کے سیلف امیج سے بھی بہت دور ہے۔ تو کہتے ہیں اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کہ اقبال بھی اپنا تصور پورا نہیں باندھ سکتا، اقبال بھی اب حقیقی اقبال کا شعور اور علم نہیں رکھتا، اقبال نے بھی خود کو کبھی نہیں دیکھا، نہ باہر اپنے سے، نہ اپنے اندر، نہ اپنے ذہن میں، نہ اپنے احساسات میں۔ تو کچھ اس میں تمسخر نہیں، واللہ نہیں ہے۔ اور اس بات کو یہ نہ سمجھیے گا کہ میں آپ کا مذاق اڑا رہا ہوں، یا میں یوں ہی باتیں بنا رہا ہوں، یا میں آپ کو محض ایسے ہی خوش کر رہا ہوں، اس میں یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت ہے، اور خدا کی قسم ایسا ہی ہے
کہ اقبال سے جتنا دور ہے اتنا کسی اور چیز سے دور نہیں ہے۔